اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمثیل مرد حریص نہ بینندہ رزاقی حق راؤ خزائن رحمت اورا بمورے کے در خرمن گاہ بزرگ بادانائے گندم می گوشد او می جوشد او می لرزد او بے تاجیل می کشد او وسط آن خرمن رانمی بیند، یعنی اس لالچی کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رزاقی اور رحمت کے خزانوں کو دیکھنے والا نہیں ہے، اس چونٹی کے ساتھ جو بڑے ڈھیر میں سے ایک دانے کی کوشاں ہے اور جوش میں ہے اور لرز رہی ہے اور جلدی جلدی کھینچ رہی ہے، اس ڈھیر کی وسعت کو نہیں دیکھتی ہے۔ چونٹی دانے پر اس لیے لرزتی ہے کیونکہ وہ اچھے ڈھیروں سے اندھی ہوتی ہے، حرص اور ڈر سے دانے کو کھینچتی ہے کیونکہ وہ ایسے ڈھیر کو نہیں دیکھتی ہے۔ ڈھیر والا کہتا ہے کہ افسوس ہے، او اندھے پن کی وجہ سے تیرے لیے معدوم کوئی چیز ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جس نے نہر دیکھ لی ہو وہ کبھی پانی پر بخل نہ کرے گا۔ اس تمثیل میں یہ روایت ہے کہ جس نے حق تعالی کے خزانے نہیں دیکھے ہیں اس کی مثال اس چونٹی کی سی ہے جو غلے کے بڑے ڈھیر میں سے ایک دانہ ہی کو سب کچھ سمجھ رہی ہے۔ چونٹی جو ایک دانے کی حفاظت میں لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے ڈھیروں سے اندھی ہے، تو اندھے پن سے ناچیز کو چیز سمجھ رہی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے ہمارے ڈھیروں سے وہی دیکھا ہے کہ اس دانے میں دل و جان سے چپٹی ہوئی ہے۔ اے وہ جو بظاہر ذرہ ہے، زحل کو دیکھ، تو لنگڑی چونٹی ہے، جا سلیمان کو دیکھ، تو یہ جسم نہیں ہے بلکہ وہ آنکھ ہے۔ اگر تو جان کو دیکھ لے جسم سے نجات پا جائے۔ آدمی دید ہے اور باقی گوشت و پوست ہے، جو اس کی آنکھ نے دیکھا ہے چیز وہی ہے۔ ایک مٹکا پہاڑ کو ڈبو دیتا ہے جبکہ مٹکے کی آنکھ سمندر کی جانب کھلی ہوئی ہو۔ جب مٹکے کی جان سے دریا کی جانب راستہ ہو جاتا ہے، مٹکا جیہوں سے زور آزمائی کرتا ہے، اس وجہ سے کہہ دے دریا کا کہا ہوا ہوگا، اگرچہ بولنے والے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بول ہوگا۔ ان کا کہا ہوا سب سمندر کا موتی تھا کیونکہ ان کے دل کے دریا میں نفوذ تھا۔ جب ہمارے مٹکے سے دریا کی عطا ہو، کیا تعجب ہے اگر کوئی مچھلی دریا بن جائے۔ حس کی آنکھ رات کے نقش پر ٹھٹری ہوئی ہے تو اس کو گزرگاہ دیکھ رہا ہے اور وہ قرارگاہ ہے۔ یہ دوئی بھینگا دیکھنے کے اوصاف سے ہے، ورنہ اول آخر، آخر اول ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس چونٹی نے اس ڈھیر میں سے صرف یہی دانہ دیکھا۔ بصورت انسان جسم کے اعتبار سے ایک حقیر ذرہ ہے، لیکن روح کے اعتبار سے سب سے اونچا زحل ستارہ ہے۔ انسان جسم کے اعتبار سے لنگڑی چونٹی ہے، روح کے اعتبار سے سلیمان ہے۔ انسان جسم کا نام نہیں ہے بلکہ انسان دیدہ حق بھی ہے۔ انسان کی حقیقت دید حق کا آلہ یعنی روح ہے اور بقیہ محض گوشت پوست ہے۔ جو کچھ اس کا حق بھی آنکھ دیکھتی ہے، چیز وہی ہے ورنہ سب ناچیز ہے۔ وہ شکی جس کا تعلق سمندر سے ہو وہ پانی میں پہاڑ کو غرق کر دیتی ہے، وہ مٹکی جس کا تعلق سمندر سے ہو وہ پانی میں پہاڑ کو غرق کر دیتی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حضرت حق کے صفات میں فنا ہو چکے تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ حضر ہے، حضرت حق تعالی کا مقولہ ہے۔ قرآن میں مختلف جگہ پر لفظ قل آیا ہے، وہ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہے لیکن حقیقتاً اللہ تعالی کا مقولہ ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی وابستگی جبکہ بحر حقیقت سے تھی تو آپ کا مقولہ اس سمندر کا موتی ہے، جبکہ پوری اطاعت کے بعد انسانوں کے افعال اللہ تعالی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، تو اس میں کیا تعجب ہے کہ کسی عارف کو فنا فی الذات کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ جس مٹکی سے سمندر کا پانی گزر رہا ہے، تیری ظاہر بی نظر محض پانی کی گزرگاہ کو دیکھ رہی ہے، حالانکہ وہ خود سمندر ہے۔ مٹکی اور بحر کو دو سمجھنا بہنگا پن ہے، ورنہ دونوں میں اتحاد ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار، مٹکے کی صورت سے بڑھ، مٹکے میں دیکھ، اس میں سمندر ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، وہ شیریں پانی ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، محروم اس کے قہر سے عذاب میں ہے، تاکہ ایسا راز دنیا میں ظاہر ہو جائے، نصیبہ ور جستجو میں ماہر ہو جائے، تاکہ وہ مجاہدے اور کوشش میں ترقی کرے، تاکہ اس کو اللہ تعالی کا دیدار میسر آ جائے۔ اہل دل ایسے ہیں کہ نہر ان میں جاری ہے، جان کے دریا کے ساتھ بغیر دوئی کے ایک ہو گئے ہیں۔ ایسے مٹکے کو تو یقیناً دربار میں سمجھ، اس سے آسمان بھی زندہ ہے اور زمین بھی، جبکہ وصال میں اس کو وحدت حاصل ہو گئی ہے، اس کا کلام اللہ ذوالجلال کا کلام بن گیا ہے، اس کے بعد وہ منصور کی طرح انا الحق کہتا ہے تاکہ وہ بدنامی کی سولی پر سوار ہو جائے۔ ہاں، یہ کس طرح سے معلوم ہوگا؟ دوبارہ زندہ ہونے سے۔ دوبارہ زندگی کو تلاش کر، دوبارہ زندہ ہو جانے میں بحث نہ کر۔ دوبارہ زندہ ہونے کے دن کی شرط پہلے مر جانا ہے، کیونکہ دوبارہ زندہ ہونا مردے سے زندہ کرنا ہے۔ تمام جہان نے اسی لیے راستہ غلط کر لیا کہ وہ عدم سے ڈرتے ہیں اور وہی پناہ ہے۔ ہم علم کہاں سے تلاش کریں؟ علم کو ترک کرنے سے صلح کہاں سے تلاش کریں؟ صلح کو ترک کرنے سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مٹکے کو نہ دیکھ، جو کچھ مٹکے میں ہے اس کو دیکھ، اس میں ایک لامحدود سمندر ہے۔ انسان کامل کے اندر فیوز الہی ہیں جو لامحدود ہیں، جو پاک اور شیریں ہیں۔ جو شخص ان فیوز سے محروم ہے وہ خدائی قہر کی وجہ سے عذاب میں ہے۔ انسان کو ان فیوز کا مظہر بنانے میں یہ حکمت ہے کہ اس سے راز وحدت ظاہر ہو اور کوئی بلند اقبال اس کی جستجو میں لگے۔ اس مظہر کو دیکھ کر بانصیب مزید مجاہدے اور کوشش میں لگے گا اور اس کو مشاہدہ حق حاصل ہو جائے گا۔ اہل دل کی مثال یہ سمجھو کہ ان میں ایک نہر جاری ہے اور ان کو ذات حق سے اتحاد حاصل ہے۔ یہی اہل دل وہ ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ اتحاد تو دو چیزوں میں ہوتا ہے، ان کا ذات حق سے ایسا وصال ہے کہ دوئی ختم ہو چکی ہے، اب ان کی بات خدا کی بات ہے۔ جب یہ وحدت حاصل ہو جاتی ہے، وہ منصور حلاج کی طرح انا الحق کا نعرہ لگا دیتا ہے اور موت کی سولی نہ سہی بدنامی کی سولی پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ تعلق مع اللہ بقا بعد الفنا سے معلوم ہوگا، اور اس مقام میں بحث نہ کرو، اس کو حاصل کرو، یعنی بقا بعد الفنا، حشر اور بعثت اور بعث بعد الموت جب ہی ہوگا جبکہ پہلے موت آ جائے گی، کیونکہ بعث تو مرنے کے بعد زندہ کرنے کو کہتے ہیں، تو اسی بعث کے لیے موت ضروری ہے۔ جو موت سے ڈرتے ہیں ان کی راہ غلط ہے۔ تعلق مع اللہ کا علم جب ہی حاصل ہوگا جب تعلق غیر اللہ کا علم چھوڑ دو گے، اور اللہ سے صلح اور محبت جب ہی پیدا ہوگی جب غیر اللہ سے تعلق منقطع کرو گے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حال کہاں سے تلاش کریں حال کو چھوڑنے سے، قال کہاں سے تلاش کریں قال کو ترک کرنے سے، وجود کو کہاں سے تلاش کریں وجود کو چھوڑنے سے، قدرت کو کہاں سے تلاش کریں قدرت کو ترک کرنے سے۔ اے بہترین مددگار، تو ہی کر سکتا ہے معدوم کو دیکھنے والی آنکھ کو موجود کو دیکھنے والی۔ وہ آنکھ جو عدم سے آئی، اس نے موجود ذات کو بالکل معدوم دیکھا۔ یہ منظم دنیا محشر بن جائے گی اگر دونوں آنکھیں تبدیل اور منور ہو جائیں۔ یہ حقیقتیں غیر مکمل اس لیے نظر آتی ہیں کہ ان ناقصوں کے لیے ان کا سمجھنا حرام ہے۔ عمدہ جنتوں کی نعمت دوزخی پر حرام ہو گئی، اگرچہ اللہ تعالی سخی ہے۔ جنت کا شہد اس کے منہ میں کڑوا ہے، چونکہ وہ عہد الست کے وفاداروں میں سے نہ تھا۔ تمہارا بھی تجارت میں ہاتھ کب ہلتا ہے جبکہ خریدار نہ ہو؟ تماشائی خریدنے کے اہل کب ہوتے ہیں؟ وہ تماشا بیہودہ گردی ہوتی ہے جو چھتے پھرنا، پوچھتے پھرنا کہ یہ کتنے کی اور وہ کتنے کی، وقت کاٹنے کے لیے اور تفریح کے لیے ہے، تھکن اتارنے کے لیے تجھ سے سودا مانگتا ہے۔ وہ شخص خریدار اور سامان کا جویا نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اخلاق اور اس کے مبادی اور آثار، مثلا شہرت ایک مذموم خلق ہے اور میلان اس کا مبدا ہے، اور شہرت کا جماؤ اس کا اثر ہے، تو اس کے چھوڑنے سے الفت پیدا ہوگی۔ یعنی برا قول چھوڑو گے تو اچھا قول حاصل کر سکو گے۔ بقا فنا کے بعد حاصل ہوگی اور فنائے افعال سے بقائے افعال حاصل ہوگی۔ انسانی اشیاء کو دیکھنے والی آنکھ کو تو باقی کو دیکھنے والی آنکھ بنا سکتا ہے۔ ہماری جسمانی آنکھ عدم سے وجود میں آئی، اس کو معدوم سے ہی مناسبت ہے، وہ وجود مطلق کو بھی معدوم دیکھتی ہے۔ اگر یہ آنکھ حقیقت بین بن جائے تو وہ منظم دنیا کو محشر بنا ہوا دیکھے۔ ناقص مکمل کو بھی ناقص دیکھتا ہے۔ جنت کی جس قدر نعمتیں ہیں وہ دوزخیوں پر حرام ہیں۔ دوزخی کے لیے جنت کا شہد بھی کڑوا ہو جائے گا جب تک خریدار نہ ہو۔ سودا دینے میں سوداگر کا ہاتھ حرکت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی اللہ کی جنت کا طالب نہیں ہے، اللہ تعالی اس کو جنت عطا نہیں کرتا ہے۔ تماشائی کا یہ پوچھنا کہ یہ چیز کتنے کی ہے اور وہ کتنے کی ہے، محض وقت گزاری اور تفریح کے لیے ہوتا ہے۔ وہ تھکن اتارنے کے لیے سودا کرتا پھرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے سودے کو 100 بار دیکھا اور واپس کر دیا۔ اس نے کپڑا کب ناپا، ہوا ناپی، کجا خریدار کی کر و فر اور آنا، کجا مذاق اور دل لگی اور بیہودگی، جبکہ اس کے پاس ایک دمڑی نہیں ہے سوائے دل لگی کہ وہ جبہ کیا تلاش کرتا ہے۔ تجارت کے لیے اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو کیا اس کا منحوس وجود کیا سایہ۔ اس دنیا کے بازار میں سرمایہ سونا ہے، وہاں سرمایہ عشق اور 2 تر آنکھیں ہیں۔ جو شخص بغیر سرمایہ کے بازار میں گیا، عمر برباد گئی اور وہ ناقص واپس آیا۔ ہاں بھائی تو کہاں تھا؟ کہیں نہیں۔ ہاں کھانے کے لیے تو نے کیا پکایا؟ کوئی سالن نہیں۔ خریدار بن تاکہ میرا ہاتھ ہلے، میری حاملہ کان لال جنے۔ خریدار اگرچہ سست اور افسردہ ہے تو دین کی دعوت دے، کیونکہ دعوت کا حکم ہے۔ بازار کو اڑا، روح کا کبوتر پکڑ لے۔ دعوت کی راہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر، اللہ تعالی کے لیے کام میں لگا رہ۔ لوگوں کے ماننے اور انکار سے تجھے کیا واسطہ؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے،
ایسا خریدار کپڑا کب حاصل کرتا ہے؟ وقت ضائع کرتا ہے۔ خریدار کی آمد و رفت اور حالت میں اور نہ خریدنے والے کے مذاق اور دل لگی میں بہت فرق ہے۔ اس کے پاس دمڑی بھی نہیں ہے، وہ محض مذاق اور تفریح کے لیے جبہ کو چھو رہا ہے۔ جب کاروبار کے لیے اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو وہ خود اور اس کا سایہ کیسا ہے؟ یکساں ہے۔ دنیاوی کاروبار کے لیے روپیہ پیسہ ضروری ہے اور آخرت کے کاروبار کے لیے عشق اور آہوزاری ضروری ہے۔ جو شخص بغیر سرمایہ کے بازار میں جاتا ہے وہ اپنی عمر برباد کرتا ہے۔ اس شخص سے اگر کوئی پوچھے کہ تو کہاں گیا تھا تو وہ جواب میں یہی کہے گا کہ کہیں بھی نہیں۔ اس سے کوئی دریافت کرے کہ تو نے کیا پکایا ہے تو اس کو کہنا پڑے گا کہ کچھ بھی نہیں۔ اے مخاطب، تو خریدار بن، پھر دینے کے لیے حضرت حق تعالی کا ہاتھ حرکت میں آئے گا اور اس کی بھرپور کان تجھے لعل و جواہر عطا کرے گی۔ مصلحین کو خطاب ہے، جنت کے طالب خواہ سست ہوں لیکن تمہیں حکم ہے کہ تم اپنا فریضہ پورا کرو۔ مبلغ کا فرض ہے کہ وہ اپنے باس کے ذریعے قوم کی رفع کا شکار کرے اور حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر عمل، قوم کی روح کا شکار کرے اور حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فرض کی ادائیگی ہے، لوگوں کے ماننے نہ ماننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس داستان سے یہ بتایا ہے کہ سحری میں بیدار کرنے والا بہرحال اپنا فرض ادا کرتا تھا۔ رمضان میں سحری کے وقت بیدار کرنے کے نقارے کو سحوری کہا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے داستان آن شخص کے بردرے سرائے نیم شب سحوری میز او ہمسایہ، یعنی ایک شخص کا قصہ جو آدھی رات کو ایک مکان میں سحری کا نقارہ بجا رہا تھا۔ اورا گفت کے آخر نیم شب است سحر نیست و دیگر آنکا دریں، سرائے کسے نیست بہر کے میزنی و جواب گفتن مطرب اورا۔ اور پڑوسی نے اس سے کہا کہ آدھی رات ہے، سحری کا وقت نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے، تو کس کے لیے بجا رہا ہے؟ اور بجانے والے کا اس کو جواب دینا۔ ایک شخص ایک دروازے پر سحری کا نقارہ بجا رہا تھا جو دربار اور ایک سردار کا محل تھا۔ وہ محنت سے آدھی رات میں نقارہ بجا رہا تھا۔ اس کو ایک کہنے والے نے کہا، اے بھکاری، تو سحری کے وقت یہ نقارہ بجا، اے بے صبرے آدھی رات میں شور نہ کر۔ دوسرے یہ کہ اے ابو الہوس سمجھ لے کہ اس گھر میں خود کوئی ہے بھی، اس جگہ دیو اور پری کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اپنا وقت کیوں برباد کرتا ہے؟ تو کان کے لیے نقارہ بجا رہا ہے، کان کہاں ہے؟ ہوش چاہیے تاکہ سمجھے ہوش کہاں ہے۔ اس نے کہا، تو نے کہہ لیا، خادم سے جواب سن لے تاکہ تو حیرانی اور پریشانی میں نہ رہے۔ اگرچہ اس وقت تیرے لیے آدھی رات ہے، میرے نزدیک خوشی کی صبح قریب آ گئی ہے، ہر شکست میرے لیے کامیابی ہو گئی ہے، تمام راتیں میری نگاہ میں دن بن گئی ہیں۔ نیل نہر کا پانی تیرے سامنے خون ہے، اے شریف میرے سامنے پانی ہے نہ کہ خون، تیرے حق میں لوہا ہے اور وہ پتھر۔ داؤد علیہ السلام نبی کے لیے موم اور فرما بردار ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ایک شخص نے ایک دروازے پر آ کر آدھی رات کو سحری کا نقارہ بجا دیا۔ یہ گھر خالی ہے، اس میں بھوت اور پریوں کے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے۔ نقارہ ہوش و گوش کے لیے بجایا جاتا ہے جو یہاں مفقود ہے۔ اس نقارہ بجانے والے نے کہا، تو اپنی بات کہہ چکا، اب میرا جواب سن لے تاکہ تیری پریشانی دور ہو۔ تیرے لیے یہ آدھی رات ہے لیکن میرے لیے مستی کی صبح ہے۔ تعجب پڑھ کر مستی پیدا کی جا سکتی ہے۔ جو تیری نظر میں شکست ہے میری نظر میں فتح ہے، اور جس کو تو سیاہ سمجھتا ہے وہ میری نظر میں نور ہے۔ یہ رات اور دن
اس تبدیلی، یہ رات اور دن کی تبدیلی ایسی ہے جیسا کہ دریائے نیل سبتیوں کے لیے پانی تھا اور قبطیوں کے لیے خون بن گیا۔ سخت پتھر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے موم تھا، منکروں کے لیے سخت پتھر تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیرے سامنے پہاڑ بہت بھاری اور پتھر ہے، استاد داؤد علیہ السلام کے سامنے وہ قوال ہے، تیرے لیے پتھر کا ریزہ خاموش ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بولنے والا اور دعا کرنے والا ہے، تیرے نزدیک مسجد کا ستون مردہ ہے۔ احمد کے سامنے دلدادہ عاشق ہے، عوام کے سامنے دنیا کے سب اجزاء مردہ ہیں اور خدا کے سامنے عقل مند اور فرما بردار ہیں۔ تو نے جو کہا کہ اس محل اور سرائے میں کوئی نہیں ہے، تو کیوں نقارہ بجا رہا ہے؟ یہ لوگ اللہ تعالی کے لیے مال دیتے ہیں، مسجد اور خیر کی سینکڑوں بنیادیں رکھتے ہیں، حج کے دراز راستے میں مال اور جسم مست عاشقوں کی طرح خرچ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ گھر خالی ہے۔ یہ بات وہ شخص کب کہے گا جو باخبر ہے؟ دوست کے گھر کو بھرا ہوا دیکھتا ہے وہ جس کو خدا کے نور سے روشنی حاصل ہے۔ بہت سے گھر جو مجمع اور کثرت سے بھرے ہوئے ہیں، انجام پر نظر رکھنے والوں کی آنکھ کے لیے خالی ہیں۔ جس کو تو چاہتا ہے کعبہ یعنی دل میں تلاش کر تاکہ وہ فوراً تیرے سامنے نمایاں ہو جائے۔ جو صورت صاحب فخر اور بلند ہوتی ہے وہ بیت اللہ سے کب خالی ہوتی ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس وقت خوش الہانی سے زبور پڑھتے تھے، پہاڑ بھی پڑھنے لگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے سنگریزوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تھی اور تسبیح پڑھی تھی۔ استوانہ حنانہ عام انسانوں کی نظر میں بے جان کھجور کا تنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رویا۔ جمادات و نباتات عوام کے اعتبار سے مردہ ہیں، لیکن حضرت حق تعالی کے اعتبار سے سمجھدار اور زندہ ہیں۔ دوسری بات کا جواب شروع کیا ہے، خدا کے لیے جو کام کیا جائے اس کی جستجو نہیں ہوتی کہ وہاں کوئی انسان ہے یا نہیں۔ خدا کے عاشق حج کرنے جاتے ہیں اور خدا کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ گھر تو خالی ہے۔ جس کے دل میں نور ایمان کی روشنی ہے وہ بیت اللہ کو بھرا ہوا ہی سمجھتا ہے۔ بہت سے ایسے مکانات ہیں جو انسانوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ انسان چونکہ حقیقتاً انسان نہیں ہیں، اہل دل ان مکانات کو خالی سمجھتے ہیں۔ انسان جس محبوب حقیقی کا طالب ہے اس کو کعبہ یعنی قلب مومن میں تلاش کر۔ جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فخر اور بلندی عطا فرمائی ہے وہ اللہ کے گھر سے خالی نہیں ہیں، ان کا دل اللہ کا گھر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ حاضر ہے دروازے کی بندش سے پاک ہے، باقی انسان احتیاج کے لیے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ حاضر ہوں بغیر پکار کے آخر میں کیوں کرتا ہوں، پکارنا کہاں ہے کہ تو خود میں حاضر ہوں کہتا ہے، تیرا میں حاضر ہوں یعنی لبیک پکارنے سے کیوں خالی ہو؟ بلکہ وہ توفیق جو میں حاضر ہوں یعنی لبیک کہلا رہی ہے وہ ہر لمحہ خدا کی جانب سے پکار ہے۔ میں خوشبو سے جانتا ہوں کہ یہ محل اور سرائے جان کی محفل واقع ہوئی ہے اور اس کی خاک کیمیا ہے۔ زیر و بم کے طریقے پر میں اپنے تانبے کو ہمیشہ اس کی کیمیا پر مل رہا ہوں تاکہ اس طرح نقارے کی چوٹ سے جوش میں آ جائیں، دریا بخشش سے موتی برس
برسانے میں لوگ قتال اور جنگ کی صف میں خدا کے لیے جاں بازی کرتے ہیں، ایک مصیبت میں ایوب علیہ السلام کی طرح ہے اور دوسرا صبر کرنے میں یعقوب علیہ السلام کی طرح ہے، ایک نوح علیہ السلام کی طرح رنج اور مصیبت میں ہے اور دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جنگ کی صف میں ہے، یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرح دنیا سے محتاط ہے اور دوسرا جماعوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہے۔ لاکھوں انسان پیاسے اور حاجت مند اللہ تعالی کے لیے لالچ سے کوشش کرتے ہیں، میں بھی بخشنے والے خدا کے لیے اس سے امید پر اور دروازے پر نقارہ بجا رہا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عارف کامل کا دل ہر وقت فیض رسانی کرتا ہے، اس گھر کا دروازہ کسی وقت بند نہیں ہوتا ہے اور سب انسان اس کے محتاج ہیں۔ حاجی لبیک لبیک کہتا ہے جس کے معنی میں حاضر ہوں ہیں، یہ لفظ کسی پکارنے والے کے ہیں، جواب میں کہا جاتا ہے لیکن حاجی سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ تجھے کون پکار رہا ہے جس کے جواب میں تو لبیک کہہ رہا ہے۔ سب یہ سمجھتے ہیں کہ حاجی کو یہ توفیق جو خدا نے دی ہے وہ خدا کی جانب سے پکار ہے جس کے جواب میں حاجی لبیک کہہ رہا ہے۔ میں اپنے بدن کے تانبے کو اونچے نیچے سر کے طریقے پر اس مکان کی کیمیا پر مل رہا ہوں، یہ نقارہ اس لیے بجا رہا ہوں تاکہ رحمت کا سمندر جوش میں آ کر مجھ پر موتی برسانے لگے۔ میرا یہ کام تو معمولی ہے، لوگ تو خدا کے لیے جہاد میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں، خدا کی رضا کے لیے انبیاء نے بڑے بڑے مصائب جھیلے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن کا گلنا اور اس پر ان کا صبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی پر صبر ضرب المثل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی خاطر قوم کے مصائب جھیلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر دشمنوں سے جہاد کیے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا زہد اختیار کرتے ہیں، بعض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دین پر جماؤ اختیار کرتے ہیں۔ جس طرح ان لوگوں نے خدا کے لیے کام کیے ہیں، خدا کے لیے سحری کا نقارہ بجاتا ہوں۔ اگر انسان اپنا کوئی خریدار چاہتا ہے تو خدا سے بہتر کون خریدار ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو خریدار چاہتا ہے جس سے تو مال کمائے، اے دل اللہ تعالیٰ سے بہتر کب کوئی خریدار ہوگا؟ وہ تیرے مال سے ناقص تھیلا خریدتا ہے، وہ روشنی حاصل کرنے والے قلب کا نور عطا کر دیتا ہے، وہ اس ناپاک فانی جسم کو لے لیتا ہے، ہمارے خیال سے بالا سلطنت دے دیتا ہے، آنسو کے چند قطرے لے لیتا ہے، وہ کوثر عنایت کر دیتا ہے جس پر شکر رش کرتی ہے، عشق اور دھوئیں سے پر آہ لے لیتا ہے، ہر آہ کو سینکڑوں رتبے اور منافع عطا کر دیتا ہے۔ اس آہ کی ہوا نے جس نے آنسوؤں کے ابر کو چلایا، حضرت خلیل علیہ السلام کو ان کی وجہ سے اواہ کہا، آگاہ اس چالو بے مثال بازار میں پرانی چیزیں فروخت کر دے اور نئی سلطنت حاصل کر لے، اگر شک و شبہ تجھے روکے انبیاء کے تاجروں سے دلیل حاصل کر لے۔ اس شہنشاہ نے ان کا نصیبہ بہت بلند کر دیا، پہاڑ بھی ان کا سامان نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تیرے ناقص اعمال خریدتا ہے اور اس کے عوض میں نور عطا کر دیتا ہے۔ انسان کا فانی جسم خرید کر اس کے بدلے میں ابدی سلطنت عطا کر دیتا ہے۔ انسان جب اس کے دربار میں روتا ہے تو آنسوؤں کے چند قطروں کا عوض وہ حوض کوثر عطا کر دیتا ہے۔ آہ آہ کرنے والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ صفت قرآن میں مذکور ہے۔ اللہ کے بازار میں پہنچ کر اپنا پرانا مال فروخت کر دے اور اس کے بدلے میں نئی سلطنت حاصل کر لے۔ اگر تجھے اس کاروبار میں شک ہے تو انبیاء کو دیکھ لے، انہوں نے اس قدر نفع کمایا ہے کہ پہاڑ بھی ان کی دولت کو نہیں اٹھا سکتا ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ احد احد، گفتن بلال رضی اللہ عنہ در حر حجاز از محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم در چاشت گاہ کے خواجہ اش از تعصب جہودی بشاخ خارش می زد پیش آفتاب حر حجاز او از زخم خارخوں از تن بلال رضی اللہ عنہ برمی جوشید و از واحد احد می جست بے قصد او چنانچہ از درد مندان دیگر نالا جہد بے قصد زیرا کہ از درد عشق ممتلی بود او اہتمام دفع زخم خار امد خل نبود ہمچوں صحرائے فرعون و جرجیش علیہ السلام وغیر ہم لا یعد ولا یحصى و برگزشتن صدیق رضی اللہ عنہ دراں طرف و احوال او را مشاہدہ کردن و نصیحت کردن بلال را رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ حجاز کی گرمی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دن چڑھے احد احد کہنا، جبکہ ان کا آقا انکار کے تعصب سے ان کو کانٹوں دار لکڑی سے حجاز کی گرمی کی دھوپ میں مارتا تھا، اور کانٹوں کی چوٹ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جسم سے خون ابلتا تھا، اور ان کے ارادے کے بغیر ان سے احد احد نکلتا تھا، جیسا کہ دوسرے مصیبت زدوں سے بلا ارادہ رونا پھوٹتا ہے، کیونکہ وہ عشق کے درد سے پر تھے اور کانٹوں کے زخم کے دفیہ کے اہتمام کا کوئی دخل نہ تھا، جیسا کہ فرعون کے جادوگر اور جرجیس علیہ السلام وغیرہ جو نہ گنے جا سکیں نہ شمار کیے جا سکیں، اور وہاں سے صدیق رضی اللہ عنہ کا گزرنا اور ان کی حالت کو دیکھنا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرنا۔ بلال اور جسم کے کانٹوں پر قربان بلال رضی اللہ عنہ جسم کو کانٹوں پر قربان کر رہے تھے، ان کا آقا سزا کے لیے ان کو مارتا تھا کہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یاد کرتا ہے، تو برا غلام اور میرے دین کا منکر ہے۔ وہ ان کو کانٹوں سے دھوپ میں مارتا تھا، وہ سرفرازی کے لیے احد کہتے تھے، حتیٰ کہ صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے تیزی سے گزرے، وہ احد کہنا ان کے کان میں پڑا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل تکلیف سے بھر گیا۔ اس احد سے وہ اپنائیت کی بو محسوس کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کو تنہائی میں دیکھا، نصیحت کی کہ کافروں سے اعتقاد کو چھپائے رکھ، وہ راز کا جاننے والا ہے، مقصد پوشیدہ رکھو۔ انہوں نے کہا، اے بزرگ، میں نے آپ کے سامنے توبہ کر لی۔ دوسرے دن صبح کو صدیق رضی اللہ عنہ تیزی سے اس طرف کسی کام کو جا رہے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس نفع کی مثال کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ باری تعالی کے ناموں میں سے ایک نام احد ہے۔ حضرت بلال کے آقا کا نام امیہ بن خلف تھا۔ چونکہ وہ بچاؤ کی صورت نہ اختیار کرتے تھے تو گویا خود اپنا جسم قربان کر رہے تھے۔ تو میرا غلام ہو کر میرے مذہب کا انکار کرتا ہے، یہ ان کے آقا نے کہا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا احد احد کہنا آہوزاری کے طور پر نہ تھا، بلکہ اپنے دین پر فخر کے لیے تھا۔ جہاں بلال رضی اللہ عنہ کا آقا ان کو مار رہا تھا، وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی احد احد کی آواز سنی۔ ان کو محسوس ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہیں اور ان کو اس قدر پیٹا جا رہا ہے تو انتہائی رنجیدہ ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں کہا کہ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھ، اللہ تعالیٰ تیرے پوشیدہ ایمان کو جانتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کا وعدہ کر لیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
دوسرے دن صبح کو صدیق رضی اللہ عنہ تیزی سے اس طرف کسی کام کو جا رہے تھے، پھر آہد اور کانٹوں کی مار سنی، ان کے دل سے شور اور چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ انہوں نے پھر ان کو نصیحت کی، انہوں نے توبہ کر لی، عشق آیا اور ان کی توبہ کو نگل گیا۔ اسی طرح توبہ کرنا بہت سی مرتبہ ہوا، آخر کار وہ توبہ سے بیزار ہو گئے، ظاہر کر دیا، جسم کو مصیبت کے سپرد کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے توبہ کے دشمن، اے وہ کہ میرا جسم اور رگیں تجھ سے پر ہیں، ان میں توبہ کی گنجائش کہاں ہے؟ اس کے بعد توبہ کو دل سے نکال دوں گا، جنت کی زندگی سے کیسے توبہ کر لوں؟ عشق غالب ہے اور میں عشق سے مغلوب ہوں، میں عشق کے نمک سے شکر کی طرح میٹھا ہو گیا ہوں۔ اے تیز ہوا، میں تیرے سامنے گھاس کا تنکا ہوں، میں کیا جانوں کہ میں کہاں گروں گا؟ خواہ میں چاند ہوں خواہ بلال، میں دوڑ رہا ہوں، میں تیرے سورج کا پیرو ہوں۔ چاند کو موٹاپے اور لاغری سے کیا غرض، وہ سایہ کی طرح سورج کے پیچھے دوڑتا ہے۔ تقدیر کے مقابلے میں جو کوئی بات طے کرتا ہے وہ اپنی مونچھوں کی مذاق اڑاتا ہے۔ گھاس کا تنکا ہوا کے سامنے پھر ٹکاؤ، قیامت اور اس وقت کام کا قصد۔ میں عشق کے ہاتھ میں تھیلے میں بلی ہوں، کبھی اوپر اور کبھی عشق کے نیچے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایمان کے عشق نے ایمان کے پوشیدہ رکھنے کی توبہ پھر توڑا دی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان کے اظہار سے توبہ کرتے تھے اور وہ بار بار ٹوٹ جاتی تھی، تو وہ توبہ سے بیزار ہو گئے اور اپنے ایمان کا اظہار کر کے جسم کو مصیبتوں کے سپرد کر دیا اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میری توبہ کے دشمن ہو، اور چونکہ تمہاری محبت میرے رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے، وہاں توبہ کی گنجائش کہاں ہے؟ اب میں توبہ سے توبہ کرتا ہوں، اور جس ایمان کی بدولت جنت کی زندگی حاصل ہوتی ہے اس کے اظہار سے کیسے توبہ کروں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، اب میں عشق سے مجبور ہو چکا ہوں اور میں عشق کی تیز ہوا کے مقابلے میں ایک تنکا ہوں، معلوم نہیں وہ مجھے کس جگہ جا کر پھینکے گی۔ میں خواہ چاند ہوں یا بلال، اب میں عشق کے سورج کا پیرو ہوں۔ چاند کو تو سورج کے پیچھے رہنا ہے، خواہ اس میں اس کا گھٹاؤ ہو یا بڑھاؤ ہو۔ لفظ ماہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ تقدیر کے بالمقابل کوئی بات طے کرنا اپنی مونچھوں کا مذاق اڑانا ہے۔ قضائے خداوندی اور انسان کی مثال تیز آندھی اور گھاس کے تنکے کی ہے۔ بلی تھیلے میں رہ کر بے چین ہوتی ہے اور اچھل کود کرتی رہتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ مجھے سر کے گرد گھماتا ہے، نہ مجھے نیچے آرام ہے نہ اوپر۔ عشق سخت بہاؤ میں پھنسے ہیں، عاشق سخت بہاؤ میں پھنسے ہیں، وہ عشق کے فیصلے پر راضی ہو گئے ہیں۔ وہ چکی کی طرح چکر میں ہیں، دن رات رونے میں اور بے قرار ہو کر چکر میں ہیں۔ اس کی گردش متحرک نہر کی گواہ ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ نہر ٹھہری ہوئی ہے۔ اگر تو اس نہر کو نہیں دیکھتا جو پوشیدگی میں ہے، آسمانی رہٹ کی گردش کو دیکھ لے، جبکہ اس قضا کی وجہ سے آسمان کو قرار نہیں ہے۔ اے ستارے جیسے دل، آرام نہ چاہ، اگر تو شاخ کو پکڑے گا وہ کب چھوڑے گی؟ جہاں کہیں تو جوڑ لگائے گا وہ توڑ دے گی۔ اگر تو قضا کے گھمانے کو نہیں دیکھتا ہے، عناصر میں جوش اور گردش کو دیکھ لے، اس لیے کہ کوڑے اور جھاگ کی گردشیں بڑے دریا کے جوش سے ہوتی ہیں۔ گھومنے والی ہوا کو شور میں دیکھ لے، اس کے حکم کے سامنے دریا کی موج کو جوش میں دیکھ لے۔ سورج اور چاند چکی کی دو بیل ہیں، چکر کاٹتے ہیں اور لحاظ رکھتے ہیں۔ ستارے بھی گھر گھر دوڑتے ہیں، سعادت اور نحوست کی سواری بنتے ہیں۔ آسمان کے ستارے اگر دور ہیں ہاں، اور تیرے یہ حواس کاہل اور سست قدم ہیں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عشق عاشق کو مسلسل چکر میں رکھتا ہے۔ عشق کی مثال سخت بہاؤ کی سی ہے۔ پن چکی کا پارٹ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے۔ جس طرح چکی کا پارٹ نہر کے وجود کی علامت ہے، اسی طرح انسان کا تذبذب اور بے قراری قضائے خداوندی کی دلیل ہے۔ اگر تجھے خداوندی قضا نظر نہیں آتی ہے تو اس کے آثار کو دیکھ لے۔ جب قضا کی وجہ سے اتنی عظیم الشان چیزیں بے قرار ہیں تو دل ایک چھوٹی سی چیز بے قرار کیوں نہ ہوگی؟ قضا کے بالمقابل تو جو سہارا ڈھونڈے گا قضا اس کو فنا کر دے گی۔ اگر انسان اللہ کے اس فعل کو نہیں دیکھ سکتا ہے جو وہ عالم کے اجزاء میں کر رہا ہے تو اس کے فعل کے اس اثر کو دیکھ لے جو اجزائے عالم میں ہے۔ سمندر کے اوپر کے جھاگ اور تنکوں میں جو حرکت ہے سب سمجھتے ہیں کہ وہ سمندر کے جوش کی وجہ سے ہے۔ دریا کی موج کا جوش خدائی تصرف ہے۔ چاند اور سورج جو آسمان کی چکی کے دو بیلوں کی طرح ہیں، اس کے فرما بردار ہیں اور حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ساتوں ستاروں کی مختلف برجوں میں مختلف تاثیرات اسی کے تصرف کا نتیجہ ہیں۔ اگر تمہاری نگاہ آفاق کی علامتوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے تو اس کے ان تصرفات کو دیکھ لو جو تمہارے نفس میں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارے ہوش و گوش اور آنکھ کے ستارے رات کو کہاں ہیں اور بیداری میں کہاں ہیں؟ کبھی سعادت اور وصال اور خوش دلی میں ہیں، کبھی نحوست اور جدائی اور بے ہوشی میں ہیں۔ آسمان کا چاند چونکہ اس گردش میں ہے، کبھی تاریک اور کسی وقت روشن ہے، کبھی موسم بہار اور گرمی شہد اور دودھ جیسا ہے، کبھی برف اور ٹھٹھر کی سزائیں ہیں، جبکہ مجموعے اس کے سامنے گیند کی طرح ہیں۔ اس کے بلے کی بیگاری اور تابیں ہیں۔ اے دل، تو کہ ان لاکھوں میں سے ایک جز ہے، تو اس کے حکم کے سامنے بے قرار کیوں نہ ہوگا؟ تو حاکم کے حکم میں گھوڑے کی طرح رہ، کبھی استبل میں بند اور کبھی چلنے میں۔ جبکہ وہ تجھے کھوٹے سے باندھے بندھ جا، جب وہ کھول دے چل پڑ اور چالاک بن۔ سورج اگر آسمان پر ٹیڑھا چلتا ہے، سیاہ روئی میں اس کو گرہن لگا دیتا ہے کہ ذنب سے بچ، ہوش رکھ تاکہ تو دیگ کی طرح سیاہ روح نہ بنے۔ ابر کے لیے بھی آگ کا کوڑا ہے، مارتے ہیں کہ اس طرح چل، اس طرح نہیں، فلاں وادی پر برس، اس جانب نہ برس۔ اس کو سزا دیتا ہے کہ سن، تیری عقل سورج سے بڑھ کر نہیں ہے، جس خیال کے بارے میں ممانعت آئی ہو نہ ٹھہر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ تمہارے حواس رات کو کہاں ہوتے ہیں اور دن میں کہاں ہوتے ہیں اور ان پر کیا کیا کیفیات طاری ہوتی ہیں، ان سب پر غور کر لو۔ چاند کے تغیرات پر غور کرو، زمانے کے تغیرات کو دیکھو، یہ غور کرو کہ دنیا کی اس قدر بڑی بڑی چیزیں قدرت کے ہاتھوں کس قدر تغیر پذیر ہیں۔ انسان کا دل اس کائنات کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے، تو پھر وہ قدرت کے احکام سے بے قرار کیوں نہ ہوگا؟ اس کا اطلاق اونٹ، گھوڑے، بیل پر کیا جاتا ہے۔ جانور اپنے مالک کا ہر طرح سے مطیع ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو اپنے مولا کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ ذنب ایک ستارے کا نام ہے جس کو ذنب الفرس بھی کہتے ہیں۔ سورج اس کے قریب پہنچ کر گرہن میں آ جاتا ہے، اور ذنب نون کے سکون کے ساتھ گناہ کے معنی میں بھی ہے۔ اشارہ ہے کہ جس طرح ذنب کا قرب سورج کا گرہن اور روسیاہی کا سبب ہے، اسی طرح ذنب یعنی گناہ کا قرب انسان کی روسیاہی کا سبب ہے۔ فرشتے ابر کو مختلف مقامات پر لے جا کر برساتے ہیں۔ انسانی عقل آفتاب سے بڑی چیز نہیں ہے۔ جب غلط روی سے وہ روسیاہ ہو جاتا ہے تو انسان کی عقل اگر غلط روی اختیار کرے گی وہ بھی روسیاہ ہو جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے عقل، تو بھی اپنا قدم ٹیڑھا نہ رکھ۔
تاکہ اس کی وجہ سے تجھے گرہن درپیش نہ ہو۔ جب گناہ تھوڑا ہوتا ہے آدھا سورج تو گرہن میں دیکھتا ہے اور آدھا نور اور چمک میں کہ میں تجھے جرم کی بقدر پکڑتا ہوں۔ عطا اور سزا میں یہی اندازہ ہوتا ہے، خواہ نیک ہو اور خواہ برا، کھلا اور چھپا، ہم تمام چیزوں پر سمیع اور بصیر ہیں۔ اے بابا، اس سے آگے بڑھ، عید آ گئی، مخلوق اچھے اخلاق سے بہرہ مند ہو گئی، ہماری نہر میں آب حیات پھر آ گیا، ہمارا شاہ ہمارے کوچے میں پھر آ گیا۔ نصیبہ ناز سے چلتا ہے اور دامن کھینچتا ہے، توبہ شکنی کا موقع آ رہا ہے، توبہ کو دوبارہ سیلاب بہا لے گیا، موقع آ گیا، چوکیدار کو نیند آ گئی، ہر شرابی مست ہو گیا اور شراب پی لی، ہم آج کی رات سامان کو گروی کر دیں گے، اس سرخ شراب اور جانفزا لب لعل سے ہمارا لعل در لعل ہے۔ مسجد پھر پر لطف اور دل فروز ہو گئی، اٹھ نظر بد کو دور کرنے کے لیے کالا دانہ جلا، مجھے مستانہ نعرہ بھلا لگتا ہے، اے محبوب ہمیشہ مجھے یہی چاہیے۔ اب بلال رضی اللہ عنہ کے یار ہو گئے، ان کے لیے کانٹے کا زخم گل و گلزار ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر انسان کے مکمل گناہ ہوں گے تو اس کی روسیاہی مکمل ہوگی، اگر گناہ ادھورے ہیں تو روسیاہی بھی ادھوری ہوگی۔ قرآن پاک میں ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے سامنے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ڈھکی چھپی نیکی اور بدی کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اب قدرت کی بحث ختم کر دو، کیونکہ عاشقوں میں عشق کے غلبے سے عید کی سی خوشی طاری ہو گئی ہے اور معشوق اپنے عاشقوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے۔ عاشقوں کا نصیبہ اب ناز کر رہا ہے اور عشق کے غلبے سے توبہ شکنی کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دوبارہ اظہار ایمان سے توبہ کو توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ شرابی جس پر نشہ کے آثار ہوں، یعنی عشق کی سرخ شراب، یعنی ہمیں عشق کی دولتیں حاصل ہو گئی ہیں، کالا دانہ جس کی نظر بد کے دفیہ کے لیے دھونی دی جاتی ہے۔ آگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کانٹے کے زخم سے جسم چھلنی ہو گیا ہے، میری جان اور جسم نصیبہ وری کا چمن بن گیا ہے، میرا جسم اس منکر کے کانٹے کے زخم کے سامنے ہے، میری جان اس محبوب سے مست و خراب ہے۔ اے جان کی خوشبو میری جان کو ایک جان کی خوشبو میری جان کو پہنچ رہی ہے، مجھے مہربان دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ مصطفیٰ عروج سے آئے، ان کے بلال رضی اللہ عنہ کو مبارک ہو وہ مبارکباد۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جسم کو اگرچہ یہ کافر زخمی کر رہا ہے لیکن اللہ کے عشق سے مست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عروج روحانی سے نزول فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز گردانیدن صدیق رضی اللہ عنہ، واقعہ بلال رضی اللہ عنہ را او ظلم جہوداں بروئے او احد گفتن او وفزوں شدن کینہ جہوداں او قصہ او پیش حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم گفتن او مشورت کردن در خریدن او از جہوداں، یعنی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے واقعے اور ان پر کافروں کے ظلم اور ان کے احد کہنے کا اور منکروں کے کینے کے بڑھنے اور ان کے قصے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرانا اور منکروں سے خریدنے میں مشورہ کرنا۔
جب صدیق رضی اللہ عنہ نے سچے بلال رضی اللہ عنہ سے یہ سنا، ان کی توبہ سے ہاتھ دھو لیا۔ اس کے بعد صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان وفادار بلال رضی اللہ عنہ کا حال کہا کہ وہ آسمان کو طے کرنے والا مبارک فال مستعد اب وہ آپ کے عشق اور جال میں ہے، شاہی باز ان چغدوں سے تکلیف میں ہے، وہ بھاری خزانہ گندگی میں دفن ہو گیا، چغد باز پر ظلم کر رہے ہیں، بغیر خطا کے اس کے پر و بال اکھاڑ رہے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر کفار جو ظلم کر رہے تھے، اس کا سارا قصہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی توبہ سے مایوس ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو شاہی باز قرار دے کر ان صفات کا ذکر کیا ہے۔ پہلے قصے میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک شاہی باز چغدوں یعنی الوؤں میں جا پھنسا تھا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی خطا صرف یہی ہے کہ وہ باز ہے۔ یوسف علیہ السلام کا سوائے حسن کے کیا جرم ہے؟ چغدوں کا مولد اور مسکن ویرانہ ہوتا ہے۔ باز پر ان کا انکار اور غصہ اسی لیے ہے کہ تو کیوں یاد کرتا ہے اس لالہ زار اور نہر اور چمن کو، کہ تو اس وطن کو کیوں یاد کرتا ہے، یا اس شاہ کے قلعہ اور کلائی کو۔ تو چغدوں کی بستی میں بے وقوفی کرتا ہے، تو فتنہ اور تشویش پیدا کرتا ہے۔ ہماری قیام گاہ جو رش کے فلک ہے، تو اس کو ویرانہ کہتا ہے اور حقیر نام دھرتا ہے۔ تو مکاری کرتا ہے تاکہ ہمارے چغد تجھے شاہ اور پیشوا بنا لیں۔ تو ان میں وہم اور دیوانگی پیدا کر رہا ہے، تو اسی جنت کا نام ویرانہ دھرتا ہے۔ اے بد صفات، ہم تیرے سر پر اتنا ماریں گے کہ تو مکر اور بکواس کو چھوڑ دے۔ مشرق کے رخ اس کے چار میخ کرتے ہیں، ننگے بدن اس پر کانٹے دار لکڑی مارتے ہیں، اس کے جسم سے سینکڑوں جگہ سے خون ابل پڑتا ہے۔ وہ احد کہتا ہے اور سر ڈال دیتا ہے۔ میں نے نصیحتیں کی کہ دین کو پوشیدہ رکھ، ملعون کافروں سے راز چھپا۔ وہ عاشق ہے، اس کے لیے قیامت آ گئی ہے، حتیٰ کہ توبہ کا دروازہ اس پر بند ہو گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کی دشمنی ان کے حسن کی وجہ سے تھی۔ جب باز لالہ زار اور چمن کو یاد کرتا ہے تو چغدوں یعنی الوؤں کو غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ تو شاہی کلائی اور محلات کا ذکر کر کے ہمیں کیوں پریشان کرتا ہے۔ چغد یہ بھی کہتے ہیں کہ تو ہمارے مسکن کو جو آسمانوں سے بھی افضل ہے ویرانہ کہتا ہے۔ تیری سب مکاری سردار بننے کے لیے ہے۔ تو ہم کو دیوانہ بنانا چاہتا ہے اور ہماری جنت کو ویرانہ کہتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسی طرح سزا دیتے تھے کہ ننگا کر کے چاروں ہاتھ پاؤں کو 4 کیلوں سے باندھ دیتے تھے اور خاردار لکڑی سے مارتے تھے۔ یہ باتیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیں۔ مار کھانے سے ان کے بدن پر سینکڑوں زخموں سے خون بہتا ہے اور وہ برابر احد احد کہتے رہتے ہیں اور اس سزا سے نہیں گھبراتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے ان کو دین و ایمان پوشیدہ رکھنے کی نصیحتیں بھی کیں، لیکن وہ خدا اور رسول کا ایسا عاشق ہے کہ گویا قیامت آ گئی ہے اور اس کے لیے اس عشق کو ظاہر کرنے کی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عاشقی اور توبہ یا صبر کا امکان، اے جان، یہ بہت عظیم محال ہوتا ہے۔ توبہ کیڑا ہے اور عشق اژدہے کی طرح ہے۔ توبہ مخلوق کی صفت ہے اور وہ خدا کا وصف ہے۔ عشق بے نیاز خدا کے اوصاف میں سے ہے، اس کے غیر سے عاشقی مجاز ہے، کیونکہ وہ ملمع شدہ تانبا ہے، اس کا ظاہر روشن اندر دھواں ہے۔ جب تک
جب چمک چلی جاتی ہے اور دھواں نمودار ہو جاتا ہے، اس وقت مجازی عشق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ جب غم کو بڑھانے والا دھواں ظاہر ہو جاتا ہے، وہ ٹھٹر جاتا ہے، نہ عشق رہتا ہے نہ ہوس۔ وہ حسن اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے، جسم گندا اور ذلیل اور بدحال رہ جاتا ہے۔ چاند کی چاندنی چاند کی طرف لوٹ جاتی ہے، اس کا عکس کالی دیوار سے واپس ہو جاتا ہے۔ نہ اس میں نور رہتا ہے نہ زندگی، نہ اس کا حسن رہتا ہے اور نہ خوبی۔ اس حسین کے بغیر پانی اور مٹی رہ جاتی ہے۔ وہ دیوار چاندنی کے بغیر بھوت کی طرح رہ جاتی ہے۔ کھوٹا جس کے اوپر سے سونا اڑ گیا، وہ سونا واپس ہو گیا، اپنی کان میں جا بیٹھ۔ رسوا تانبا دھوئیں کی طرح رہ جاتا ہے، اس کا عاشق اس سے زیادہ روسیہ ہو جاتا ہے۔ عقل مندوں کا عشق سونے کی کان سے ہوتا ہے، وہ لامحالہ ہر روز بڑھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق ہو اور پھر وہ محبوب کے ذکر سے توبہ کرے، یہ ناممکن بات ہے۔ عشق کے سامنے توبہ ایک کمزور چیز ہے۔ توبہ بندے کی صفت ہے اور عشق خدا کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت اور بندے کی صفت کا کیا مقابلہ؟ حقیقی عشق خدا کی صفت سے، دوسری چیز سے عشق مجازی ہے۔ غیر خدا سے عشق ایسا ہی ہے جیسے ملمہ شدہ سونے کا عشق۔ جب مجازی معشوق سے خدائی عکس جدا ہو جاتا ہے، اس معشوق سے عشق بھی نہیں رہتا۔ مجازی معشوق کا حسن جب اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے تو معشوق کا جسم گندا اور برا معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس کی یہ مثال ہے کہ کالی دیوار سے جب چاند کی چاندنی غائب ہو جاتی ہے تو پھر دیوار کالی نظر آنے لگتی ہے۔ مجازی معشوق پر سے اللہ تعالیٰ کے حسن کا عکس ہٹ جانے سے نہ اس میں زندگی رہتی ہے نہ حسن، اور وہ محض ایک مٹی اور پانی رہ جاتا ہے۔ ملمہ شدہ چیز پر سے جب سونا اڑ کر اپنی کان میں پہنچ جاتا ہے تو تانبا روح سیاہ رہ جاتا ہے اور اس کا عاشق اس سے بھی زیادہ رسوا ہو جاتا ہے۔ جو عقل مند ہیں وہ اصل پر عاشق ہوتے ہیں، چونکہ وہ باقی رہنے والی چیز ہے، لہذا عشق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے سونے کی کان تجھے شاباش، تیرے بارے میں شک نہیں ہے، کیونکہ سونے پن میں کان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو کھوٹے کو کان کا شریک بنائے، سونا لامکانی کان میں چلا جائے گا۔ عاشق اور معشوق اضطراب سے مر گئے، مچھلی رہ گئی، اس بھنور سے پانی چلا گیا۔ خدائی عشق کمال کا سورج ہے، عالم امر اس کا نور ہے، عالم خلق سایوں کی طرح ہے۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قصہ سے پھول کی طرح کھل گئے، کہنے سے ان کی رغبت بھی بڑھ گئی، جبکہ سننے والا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پایا، اس کا ہر سر منہ مستقل زبان بن گیا۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا تدبیر ہے؟ عرض کیا یہ غلام اس کا خریدار ہے، جو وہ قیمت بھی کہے گا میں اس کو خرید لوں گا، ظاہری نقصان اور بے انصافی کو نہ دیکھوں گا، کیونکہ وہ سرزمین میں اللہ تعالیٰ کا قیدی ہے، اللہ تعالیٰ کے دشمن کے غصے کا پابند ہو گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اب مولانا جوش میں معشوق حقیقی کو خطاب کرتے ہیں کہ تیری صفات کی حقیقی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور تیری صفت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو مجازی موصوف کو حقیقی موصوف کا شریک کرے گا
وہ عاشق جو کھوٹے کو کان کا شریک بنائے گا، جب کھوٹے کا ملمہ اڑ جائے گا تو عاشق اور معشوق دونوں پریشانی سے ایسے مردہ ہو جائیں گے جیسا کہ وہ مچھلی جو گرداب کا پانی خشک ہو جانے کے بعد پڑی رہ جائے۔ قرآن میں ہے الا لہ الخلق والامر، یعنی خلق اور امر اسی کے لیے ہے۔ عالم امر وہ عالم ہے جو مادے سے خالی ہے، اور عالم خلق جسمانی عالم ہے۔ اصل عالم امر ہے اور عالم خلق اس کا سایہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی خوب تشریح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا پورا قصہ سن کر فرمایا اب کیا تدبیر ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس کو خرید لوں گا، وہ جو بھی قیمت طلب کریں گے ان کو دے دوں گا، اور کسی ظاہری نقصان کی پرواہ نہ کروں گا، کیونکہ وہ خدا کا قیدی دشمنوں کے ہاتھ میں پھنسا ہوا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔